بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مزید آگے بڑھیے، ہم نے کہا ذی الحجۃ الحرام کو آپ ماہ ولایت کہہ سکتے ہیں۔ 14 ذی الحج، یہ بات کم مومنین کو علم ہوگی، آپ توجہ کیجئے گا۔ 14 ذی الحج سن 7 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی وہ تاریخ تھی جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق ہدیہ کیا تھا۔ بہت غور فرمائیے گا، 7 ہجری 14 ذی الحج، یعنی آج اگر 15 ذی الحج ہے آسٹریلیا میں تو کل کی تاریخ، سیدہ کونین کو فدق ہدیہ کیا تھا جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی تھی، جس میں شاید اقتص الہی ہوا وآت ذی القربى حقہ، کہ اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق پہنچا دیجئے۔ چونکہ 7 ربیع الاول، اسی سال میں 7 ربیع الاول، معذرت 7 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یہودیوں نے اپنے شکست کے بعد فدق رسول اللہ کے حوالے کیا تھا۔ تو ربیع الاول میں رسول اللہ کو فدق ملا تھا، چونکہ یہ فے تھا، یہ غنیمت کا مال نہیں تھا، لہٰذا یہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوا۔ یعنی اگر کوئی جنگ ہوتی اور مال حاصل ہوتا تو وہ غنیمت میں تقسیم ہو جاتا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، روب اسلام اور روب حیدر کرار سے یہودیوں نے سرنڈر کر دیا تھا۔ رسول اللہ کے پاس یہ فدق آ گیا ربیع الاول میں، 9 مہینے تک رسول اللہ کے پاس رہا۔ ذی الحج میں آیت نازل ہوئی کہ رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، اور رسول تو سبھی جانتے تھے، لیکن جبرائیل سے کہا کہ تم خدا سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ قرابت داروں کو حق دے دوں یعنی کیا کروں۔ اور جبرائیل پھر گئے اور خدا سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں کو حق دے دیجئے، یعنی فدق فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر فدق جو بعد میں غصب بھی کیا گیا تاکہ اہل بیت اطہار کو معاشی طور پر ضعیف کیا جا سکے، اس لیے کہ فدق کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ فدق آنے سے پہلے اور فدق آنے کے بعد سید کونین سلام اللہ علیہ یا ان کے گھر کی پرسنل لائف میں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے کوئی محل تو نہیں بنا لیا، ان کے گھر تو اسی طریقے سے فاقے تھے، اسی طریقے سے بظاہر فقر تھا۔ لہذا فدق کی ساری آمدنی تقسیم ہو جاتی تھی مدینہ اور اطراف کے غربا میں۔ اور یہ اس وقت کی خلافت نہیں چاہتی تھی کہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں لوگ، نہ صرف یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، بلکہ اپنے معاشی معاملات کے لیے بھی اہل بیت کے پاس نہ جائیں۔ لہذا فدق غصب کر لیا گیا۔ تو 14 ذی الحج جت الحرام وہ تاریخ تھی کہ جب فدق سیدہ کونین کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آج آ جائیے 15 ذی الحجۃ الحرام سن 212 ہجری، تاریخ ولادت ہے رسول اللہ کے 10ویں جانشین امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کے مولا کی جانب سے ملنے والے بے شمار ہدیوں میں سے 2 ہدیے بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور انہیں بار بار آج کے زمانے میں دہرانے کی ضرورت ہے، جب غلو و تقصیر یعنی غالی یا مقصر کسی کو قرار دینا، اس کی بحث اپنے پیک پر ہے سوشل میڈیا پر، اور شیعوں کے درمیان ہی آپس میں بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ خود احادیث امام کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس میں امام علی نقی علیہ السلام کا کردار اتنا زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے 2 ایسے قیمتی تحفے ہم اور آپ کو پیش کیے کہ اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو پھر امامت کے بارے میں جو معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی ان دونوں سے نہ گزر جائے، اور امامت کی شناخت بقدر امکان، جو بقدر انسانی ممکن ہے، وہ ہو جائے گی، اور انسان کم سے کم اس غلوف کی لائن کو سمجھ جائے گا، اور تقصیر کسے کہتے ہیں اسے سمجھ جائے گا۔ اگر کوئی زیارت جامع کبیرہ کو بار بار پڑھے اور اس کے مطالب کو اخذ کرنے کی کوشش کرے، اور زیارت روز عید غدیر تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام کو روزانہ پڑھے، روزانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے زیارت عید غدیر، لیکن کم سے کم غدیر کے دن ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ غدیر کی محفل میں اس کو حوالے آپ کے کریں گے کہ ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ اچھا غور فرمائیے گا، اگرچہ امام علیہ السلام کے زمانے میں خود غالیوں کی ایک تحریک موجود تھی، اگر آپ 10ویں امام کا زمانہ دیکھیے تو غلوف کی ایک باقاعدہ تحریک آپ کو 10ویں امام کے زمانے میں نظر آئے گی۔ مثلا فتح بن یزید الجرجانی، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر واقعی یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس کے مصائب کا کیا ہوگا؟ تو اس کا عقیدہ یہ تھا۔ امام علیہ السلام نے باقاعدہ کشف الغمہ میں جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے کہ امام نے جواب دیا کہ ہر جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے سوائے خدائے متعال کے کہ جس نے خود جسم کو جسمیت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ اس خدا نے جسم کو جسمیت عطا کی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کسی غذا کی، اس لیے کہ وہ اس سے ماورا اور بالاتر ہے، وہ سبحان ہے، پاک اور منزہ ہے ان تمام باتوں سے۔ اس طریقے سے مثلا فارس بن حاتم ہے، احمد بن محمد سیاری ہے، عباس بن صدقہ ہے، ابو العباس طبرانی ہے، اس طرح سے ابو عبداللہ کندی ہے، ان سب کی مذمت فرمائی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ سب غلو کی طرف جا رہے تھے۔ آپ ان میں سے ایک کی پوری تاریخ ہے۔ تو ایک طرف امام نے غلو کی شدید مذمت بھی فرمائی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے
وہ رخ یہ ہے کہ جن لوگوں پر غلوف کی غلط تہمت لگا دی گئی تھی امام نے ان کا دفاع بھی فرمایا. دیکھیں دونوں اپنے مقام پر اہم باتیں. ایک طرف سے یہ کہ غلوف کی مذمت بھی کی اور زیارت جامع کبیرہ اور زیارت روزے عید غدیر ان جیسی زیارات سے سمجھا دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے تم کسی بات کو غلوف سمجھ رہے ہو لیکن وہ عین ایمان اور عین حقیقت ہے, وہ غلوف نہیں ہے. ابھی میں کچھ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور بعض لوگوں پر غلوف کی تہمت لگ چکی تھی, انہیں دور بھی کیا. محمد بن ارما ایک قومی, ان کو شہر قم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان پر غلوف کی تہمت تھی, تو قم والوں نے شہری سے نکال دیا تھا کہ بھائی یہ تو غالی ہے, جیسے آج بھی ہم بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو امام نے باقاعدہ اہل قم کو خط لکھا کہ محمد بن ارما غالی نہیں ہے. رجال نجاشی صفحہ نمبر 329 پر امام کے خط کا تذکرہ موجود ہے. حتیٰ وہ محمد بن ارما کے جس کے لیے غلو کا شائبہ تھا اور تہمت لگانے لگے تھے لوگ, معجم رجال الحدیث کے جو معرکۃ الآراء کتاب ہے حضرت آیت اللہ خوئی مرحوم مغفور کی, اس میں وہ جلد نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ محمد بن ارما قابل اعتماد اور ثقہ راوی ہے. تو یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس راوی کی وثاقت کو قبول کیا, اس لیے کہ امام علیہ السلام نے خط لکھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط غلوف کی تہمت لگا رہے ہو. تو دونوں طرف سے باتیں ہیں. ہمیں ایک طرف سے یہ کہ جو غلوف کرنے والے ہیں ان کی مذمت بھی ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بلا وجہ کسی پر تہمت لگا دیں. تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ رد فرمایا. اچھا مثلا محمد بن ارما سے بے شمار روایات ہیں, کافی میں بھی روایات موجود ہے. جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ مثلا اس راوی نے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کی کہ امام علی نقی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ جدلی وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو عبداللہ کیا میں تمہیں خدائے متعال کے اس قول کی جو قرآن میں آیت ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا, کہ جو نیکی لے کر آئے تو اس کے ساتھ ویسا ہی خیر اور احسان کیا جائے گا, اور وہ قیامت کے دن جہاں سب خوف میں ہوں گے وہ امن و امان میں ہوگا. ومن جاء بالسیئہ, اور اگر کوئی گناہ لے کر آئے فکبت وجوہہم فی النار, تو اسے منہ کے بل جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس آیت کا مفہوم بتاؤں. مولا کائنات نے کس سے پوچھا؟ ابو عبداللہ جدلی سے کہا کہ کیا تمہیں مفہوم میں پتہ ہے مفہوم اس کا میں بتاؤں. یہ روایت کون کر رہا ہے؟ محمد بن ارما, جنہیں غلوف کی تہمت سے گزرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا یہ روایت آپ سن لیجیے. امام نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا, جو گناہ لے کر آئے گا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سورہ نمل کی آیت نمبر 90 ہے یہ. مولا کائنات نے فرمایا کہ الحسنہ معرفت الولایہ, اس نیکی سے مراد یہاں پر ولایت کی معرفت ہے. جو ولایت لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا. اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ وحبنا اہل البیت, اور ہم اہل بیت کی محبت ہے اس نیکی کا مطلب. اور جو سیئہ ہے گناہ, کہ اگر کوئی گناہ کے ساتھ آئے گا منہ کے بل جہنم میں جائے گا, اس سے مراد انکار الولایہ, اس سے مراد ولایت کا انکار ہے. تم اسے فروع دین میں نہ لے کر جاؤ, یہ اصول دین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اب چونکہ محمد بن ارما نے روایت نقل کر دی لہذا لوگوں نے غالی کہنا شروع کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے. میں جملہ اس کرنا چاہتا ہوں, دشمنی جو ہے اپنی نصیریت تک رکھیے, اس کو بڑھا کر ہر اس خطیب تک نہ لے کر جائیے جو آپ کی مرضی کی مجلس سے نہ پڑھتا ہو. بہت اہم ہے, اور اس پر مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے, کبھی اور کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. غلو اور نصیریت تک اپنی مخالفت رکھیں, لیکن ہر وہ خطیب اور عالم کہ جو ہمارے مزاج کی مجلس نہ پڑھتا ہو یہ نصیری ہے, یہ غالی ہے, نہ لے کے جائیے. ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ کارڈ ہوتے ہیں, جیسے کہ اگر پاکستان میں کسی پہ کوئی الزام لگانا ہو تو کئی مرتبہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی معاملے میں پھنسانا ہے. اور اسی طریقے سے وائس ورثہ انڈیا میں اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل معاملہ ہے, کوئی مذہبی معاملہ ہے, اس سے وہ پکڑا نہیں جا رہا, اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے. تو ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی کارڈز ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے. اب وہ زندگی پر صفائی دیتا پھرے کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں. ہوتا ہے نا اس طریقے سے. کئی مرتبہ توہین رسالت کے قانون پر بھی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دو افراد کا ذاتی معاملہ تھا, ایک دوسرے پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا. اب وہ زندگی پر اپنی جان بچاتا پھرے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کو قتل کر دے گا, اور صفائیاں دیتا پھرے کہ نہیں میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. اسی طریقے سے غلو اور نصیریت کا کارڈ کبھی یوز ہوتا ہے. جو عالم ہمارے مطلب کی بات نہ کر رہا ہو, ہمیں پسند نہ ہو, کہیں سے گھما پھرا کر کبھی اس کے کچھ ایسے کلپس نکال کر کے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہو,
اس پہ غلو و نصیریت کا الزام لگا دو. اب وہ زندگی پر صفائی دیتا پھرے کہ نہیں بھائی میں علی اللہ نہیں کہتا, میں علی ولی اللہ کہتا ہوں. جو سلام کے بعد بھی یہ علی مدد کہے, فرض کیجئے میں فقط سلام کہتا ہوں السلام علیکم, لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم یا علی مدد, تو میں کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام مولا علیہ السلام مدد. اس میں نصیریت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو اس کے ذاتی فعل پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نصیریت کہاں سے آ گئی جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ تو غلو اور نصیریت سے ہمیں بچ کے بھی رہنا ہے. ساتھ میں اگر کسی پر غلط تہمت ہے تو نہ صرف یہ کہ خود غلط تہمت نہیں لگانی, بلکہ اگر غلط تہمت لگا دی گئی ہے, امام نے دفاع فرمایا